اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے فضائل رمضان. کیوں کہ بھائی دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے متعلق ہی جتنی حدیثیں ہیں آپ تک پہنچا سکوں، یہ میرے لیے باعث شرف ہے. تو آئیے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے. یعنی میرے بھائی دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ دنیا کے معاملے میں آج آدمی حرص کرتے ہیں کہ وہ فلاں چیز لے لیا ہے، میں کیوں نہیں لے پایا، چلو میں بھی انتھک محنت کر کے جو ہے کوشش کر کے وہ چیز لوں. ان کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہو گئی تو میرے پاس کیوں نہیں، ان کے پاس 4 بنگلہ ہے تو میرے پاس 8 ہو جائے. یہ حرص ہے. اسی طریقے سے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو حرص کرنا چاہیے. حرص کو ہی کہتے ہیں تنافس. نیکی کے معاملے میں اگر اس نے آج 1 پارے قرآن شریف کی تلاوت کی تو میں 2 کروں گا، اگر وہ 2 کیا تو میں 3 کروں گا. نیکی کے معاملے میں حرص کرنا ہے، نیکی کے معاملے میں حرص کرنا جائز ہے. تو آئیے بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے. تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاویں. فخر کی بات نہیں، تحدیث بالنعمہ کے طور پر لکھتا ہوں اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اپنے گھرانہ کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے. کھانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں. حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے
بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لی۔ ترجمہ، اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی۔ ترجمہ، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعا روایت میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرماویں، یاد آ جاوے تو اس سیاہ کار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کا مہینے کا احترام کرنے کا اور کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہی اور اس مہینے سے ہی بھائیو، دوستو، بزرگوں، جتنے بھی ہمارے شرابی کبابی بھائی تھے یا کسی طرح کے نشے میں لت تھے اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس سے میری گزارش ہے بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، کہ اللہ کے واسطے آپ بالکل ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں اسی مہینے میں، کہ انشاءاللہ العزیز، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے جب تک تو ہمیں حیات سے رکھے گا، کبھی ہم کسی طرح کا نشہ نہیں کریں گے۔ آپ کی رضا کے لیے، جس میں آپ راضی ہوتے ہیں بندے سے، ہر وہ کام کروں گا۔ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں وہ کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج سے عہد کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم